अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख़ 3 सितंबर दिन बुध का है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मौजूदा सियासी सूरत हाल में एक सवाल जो ख़ासा पूछा जा रहा था वो फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की तोसी से मुतालिक था, यानी उनकी एक्सटेंशन से मुतालिक था। उस सिलसिले में कुछ कयास आराइयाँ की जा रही थीं कि गालिबन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो डट गए हैं, और फिर इस सिलसिले में मरी में कुछ मुलाकातें हुई थीं। तो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से पहली मरतबा नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी ने एक बड़ा इंकशाफ किया है। मरी मुलाकात का जो राज है वो अब खुल चुका है। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, गुज़श्ता रोज़ उनकी मुलाकातें थीं। एक उनके रहनुमा को मुलाकात की इजाज़त दी गई, एक वकील गए। उसमें कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं जो आज की इस वीडियो की सूरत में आपके सामने रखनी है। जबकि तीसरी अहम तरीन ख़बर वो कोयटा से है। कोयटा गुज़श्ता रात एक मरतबा फिर लर्जा है, और इस मरतबा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद अचकज़ई, जिन्हें अपोजिशन लीडर के हवाले से इमरान खान साहब ने नामज़द किया था, और उनके साथ साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के एक और रहनुमा जो कि BNP मैंगल के सरबराह हैं, अख्तर मैंगल साहब, उन्होंने जलसा किया था और उस जलसे में खुदकुश हमला हुआ है। और उस हवाले से अब तक की क्या तफसीलात हैं, ये तमाम तर मौज़ूआत आज की इस वीडियो की सूरत में आपके सामने रखूँगा। सबसे अहम मौजू तो अगेन वही है जो फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की तोसी से मुतालिक है, जो नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी ने गुज़श्ता रात ही एक बड़ा इंकशाफ किया है। वो तफसीलात आपके सामने रखूँगा। वीडियो के अगले हिस्से में आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं कोयटा से आने वाली कुछ खौफनाक इतलात की। तो जनाब, ये मामला है कोयटा का सरियाब रोड है, वहाँ पर धमाका हुआ है, और धमाका जो है ये शाहवानी स्टेडियम के करीब हुआ है। अच्छा, ये जो तफसीलात हैं ये मैं आपको पुलिस ज़राए की बता रहा हूँ। जो मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है वो कहीं ज़्यादा जलसे के हवाले से रिपोर्ट नहीं हो रहा, और उसमें महमूद अचकज़ई और BNP मैंगल के सरबराह का खासा जिक्र भी नहीं किया जा रहा। लेकिन उस हवाले से तफसीलात क्या है वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। मगर जो सरकारी ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि सरियाब रोड शाहवानी स्टेडियम के करीब धमाका हुआ है, और मेडिकल सुपरिटेंडेंट MS जो हैं सिविल अस्पताल के, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 13 डेड बॉडीज़ जो हैं वो अस्पताल में लाई गई हैं, यानी 13 अफराद जो हैं जहाँ बहक हुए हैं, और 29 ज़ख्मी हुए हैं, और उन 29 में से 5 अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत नाजुक है। और पहली इब्तदाई तफसीलात जो हैं उसके मुताबिक यही था कि ये एक खुदकुश धमाका था, और पुलिस के मुताबिक वो अब तक शवाहिद इकट्ठे कर रही है। जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेशावर बलूचिस्तान के सदर हैं दाऊद शाह काकड़, उन्होंने कुछ इतलात दी हैं, और उनके मुताबिक वो कहते हैं कि हमारी गाड़ी निकलने के 30 सेकंड बाद, यानी कौन सी जगह से गाड़ी निकलने की, वहाँ जो जलसा हो रहा था, और वहाँ पर महमूद अचकज़ई साहब ने भी तकरीर की, BNP मैंगल के सरबराह जो हैं अख्तर मैंगल, उन्होंने भी तकरीर की, और ख़ासा इस्टाब्लिशमेंट और मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। और उसके बाद अब ये बताया जा रहा है, ये PTI के दाऊद शाह काकड़ हैं जो ये दावा कर रहे हैं, और जबकि जो वहाँ से कुछ विजुअल्स आ रहे हैं, कुछ तस्वीर आ रही हैं, वो खासी दिल दहला देने वाली हैं कि वहाँ पर नौजवान बच्चे, सियासी कारकुन जो हैं वो एक मरतबा फिर दहशत गर्दी से लुक़्मा अज़ल बने हैं। और दाऊद शाह काकड़ कहते हैं कि हमारी गाड़ी निकलने के 30 सेकंड बाद धमाका हुआ। अब तक 15 कारकुनान शहीद और 40 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि अख्तर मैंगल साहब और जो महमूद अचकज़ई साहब हैं वो इस वाक़े में महफूज रहे हैं। और ये तफसीलात जो हैं वो कोयटा से बहरहाल आ रही हैं। अब आ जाते हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गुज़श्ता रोज़ मुलाकात थी, और इस सारे टाइम स्पैन में आपने देखा होगा कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है ना वो एक मरतबा फिर एक मिशन पर हैं, और जो उन्हें सौंपा जाता है उसको वो बड़ा बखूबी सर अंजाम देते हैं। उन्होंने कुछ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन से हट कर एक नया काम पकड़ा है, और जो पंजाब में इस वक्त की सूरत हाल है सैलाब ज़दा इलाकों की, जहाँ पर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जो कि मरियम सरकार दावे कर रही है, हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स है। इन लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। तकरीबन 30 लाख के करीब जो लोग हैं वो दरबदर हुए हैं, वो बेघर हुए हैं, वो मुतासरा हुए हैं। और वहाँ पर अब ये तवज्जो डाइवर्ट करवाने के लिए एक तो PMLN अपनी फ्लोर ऑफ द हाउस गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने पहली एक तकरीर की और बड़ा इनकलाबी बनने की कोशिश की, उनको जवाब दिया, उन्हें रिबर्ट किया हनीफ अब्बासी साहब ने, तो तवज्जो डाइवर्ट करवाई जा रही थी। तो इसी में आपने ये भी सुना होगा कि आजकल बड़ी डैम्स की गुफ्तगू होने लगी है। हालांकि अब ये जो काला बाग डैम के हवाले से गुफ्तगू है कि अगर काला बाग डैम बन जाए तो मसाइल हल हो जाएंगे, यानी ये इतनी सियासी हो, बल्कि जनरल नॉलेज से नाबल्द शख्स जिसे बुनियादी जोग्राफिया का ना पता, जो इस मौजू पर डैम्स की गुफ्तगू छेड़ रहता है। और काला बाग डैम जो कि इंडस पे बनना है, और ये सैलाब जो है इस वक्त 3 मुख्तलिफ दरियाओं पे है जिसका इंडस से कोई ताल्लुक नहीं है। आगे जाकर साउथ पंजाब पंजम में जाकर
کر یہ انڈس میں ملتے ہیں یہ سارے دریا. تو بہرحال عمران خان صاحب کا جو پیغام ہے، چونکہ بیرسٹر گور صاحب اور ایک اور وکیل ہیں وہ ملنے گئے تھے، تو علیمہ خان صاحبہ جاتی تو پیغام 26 اگست جیسا آتا جیسے گزشتہ پیغام آیا، اور اس کے بعد ملاقاتیں اور جو سماعتیں تھیں وہ بند ہو چکی تھیں. تو عمران خان صاحب نے ملک بھر میں جاری افسوسناک سیلابی صورتحال اور ریسکیو ریلیف مہم میں بڑھ چڑھ کر اپنے لوگوں کو حصہ لینے کا کہا ہے، اور کہا ہے کہ تحریک انصاف سیلاب زدگان کے لیے بلا تفریق اپنا کردار ادا کرے. اگین انہوں نے موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے کہا کہ شروع سے ہی میں کہتا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی پر بات ہونی چاہیے. میں نے بلین ٹری منصوبہ شروع کروایا اور درمیانے اور بڑے درجے کے ڈیمز اور نیشنل پارک سمیت اہم ماحولیاتی حفاظت کے منصوبے شروع کروائے. اس میں کوئی شک نہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان وہ واحد شخصیت ہیں ہماری 78 سالہ سیاسی تاریخ میں. دیگر جتنی بھی سیاسی شخصیات آئی ہیں غالباً وہ موسمیاتی تبدیلی، کلائمیٹ چینج کے نام سے بھی ناواقف ہیں. کسی نے آج تک گفتگو نہیں کی. اگین افغانستان میں زلزلے سے ہونے والی صورتحال کے حوالے سے عمران خان نے کہا خیبر پختونخوا میں جاری ڈرون حملے اور آپریشنز جو ہیں اس کو فی الفور بند کرنے کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی. اور پھر یہ بھی کہا کہ ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی نے جو میری ہدایات کے مطابق وہاں پر بائیکاٹ کیا ہے تو وہ داد کے مستحق ہیں. اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا اپنے لوگوں کو پھر مشکل میں ڈال دیا ہے عمران خان صاحب نے کہ آپ نے جو اسمبلیوں کی کمیٹیوں سے استعفیٰ دیا ہے وہ قابل تعریف بھی ہے، لیکن میں ہدایات آپ کو یہ دیتا ہوں کہ اگر آپ نے وہاں سے کوئی مراعات لی ہیں تو انہیں فوری واپس کر دیں. جو ایک اور دلچسپ اور اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ پشاور جلسے کی حتمی تاریخ کا فیصلہ ستمبر میں ہی سیلاب کی صورتحال دیکھ کر مشاورت سے کیا جائے. اب یہاں پر انہوں نے پھر 3 سال سے ملک میں جو سیاسی صورتحال، لوگوں پر گولیاں چلانا اور دیگر گفتگو جو ہے کی ہے، لیکن اگین یہ بیرسٹر گور صاحب جب جاتے ہیں اور کس نوعیت کی گفتگو باہر آتی ہے اس کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں. لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آج اس لیے یہ جانے کی کوشش کی دیگر لوگوں نے بھی، لیکن بیرسٹر گور صاحب کو اس لیے جانے کی اجازت دی گئی کہ اگین عمران خان صاحب کو یہ جو ستمبر میں انہوں نے جلسہ کرنے کے حوالے سے اعلان کر رکھا ہے تو اس فیصلے سے پیچھے ہٹنے کے حوالے سے، منانے کے حوالے سے بیرسٹر گور کو یہ ٹاسک ملا تھا. عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس بات پر بالکل نہیں مانے اور انہوں نے کہا جناب کہ جو جلسہ ہے وہ ہر صورت ہوگا. علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے ایک مرتبہ پھر توجہ ڈائیورٹ کروانے کے لیے یہ ساری گفتگو جو کی ہے. اب آ جاتے ہیں اس اہم ترین موضوع کے اوپر جو ہمارا آج کا مرکزی موضوع تھا، وہ یہ کہ نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھی ہیں. اس وقت سوال سب سے بڑا یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کو ایکسٹینشن ملے گی، توسیع ملے گی، 3 سال ان کے پورے ہونے جا رہے ہیں. اس پہ میری ایک الگ رائے ہے، مگر سب سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے گزشتہ رات محمد مالک صاحب کے شو میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے، مری ملاقات کا جو راز ہے وہ کھولا ہے. انہوں نے کیا کہا ہے یہ آپ ان کی زبانی سنیے، پھر میں دیگر موضوعات پر یا اسی کانٹیکسٹ میں نوٹیفیکیشن ہوگا نہیں ہوگا، صورتحال کیا ہوگی، اس پر میں گفتگو کرتا ہوں. مری میں ابھی بڑی ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی. نواز شریف صاحب تھے، میاں شہباز شریف صاحب تھے، مریم بی بی تھیں، 2 اور بہت اہم شخصیات تھیں. وہاں سنا تسلسل کا فیصلہ ہو گیا. بس اتنا ہی پوچھنا تھا. 5 سال 10 سال یہ کوئی بات ہوئی؟ چلے وہ تو آئین کے مطابق ہی ہوگا نا، لیکن ہو گیا ہے فیصلہ. برل شکریہ رانا صاحب. یہ فیصلہ آپ کو ہی شک شبہ تھا. ہمیں تو اس کے اوپر پہلے بھی کوئی ہمیں جب ایسا کوئی. رانا صاحب بہت شکریہ، ہمیشہ کی طرح. ناظرین بریک لیتے ہیں ہمارے. تو جناب یہ رانا ثناء اللہ صاحب کو آپ نے سن لیا. یہاں پر گفتگو یہ کی جا رہی تھی اس سے قبل بھی، اچھا ملاقات کا پہلے میں اس پہ تذکرہ کروں کہ اس سے قبل بھی یہ خبریں رپورٹ تو ضرور ہوتی رہی ہیں، لیکن آج رانا ثناء اللہ صاحب یعنی کہ باضابطہ طور پر حکومت کی جانب سے اس کی تصدیق کر دی گئی ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب تھے، مریم نواز شریف صاحبہ تھیں، شہباز شریف صاحب تھے، دیگر 2 اہم ترین شخصیات تھیں. اب جہاں میڈیا نام نہیں لیتا، جس کو رپورٹ نہیں کرتا، obvious ہے کہ وہ شخصیات کون ہو سکتی ہیں. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ عہدیدار جو ہیں وہ اس ملاقات میں موجود تھے. تو یہاں پر ایک دلچسپ چیز آپ نے سنی، رانا ثناء اللہ صاحب نے کتنی معصومیت سے کہا جی ہو گیا تسلسل کا، یعنی آرمی چیف صاحب ایکسٹینڈ ہوں گے یا اپنا وہ ان کی جو مدت ملازمت ہے وہ توسیع ہوگی. اب اس بیان کا مطلب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے. لیکن وہیں پر آگے جا کر یہ گفتگو کی گئی. انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے یعنی میڈیا کے دل میں وسوسے تھے، ہم تو پہلے دن سے کلیئر تھے کہ یہ تسلسل جاری رہے گا. تو اسی حوالے سے میں پہلے دن سے ایک بات بار بار اس موضوع پہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے پی ایم ایل این کے پاس پہلا آپشن بھی یہی ہے، نواز شریف صاحب کے پاس پہلا آپشن بھی یہی ہے، اور 100واں آپشن بھی یہی ہے.
اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سیاسی صورتحال میں ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہیں، ایک ایسی حکومت لے بیٹھے ہیں اور انہوں نے اپنی سیاست کا جو جنازہ نکال دیا۔ تو نواز شریف صاحب چاہے جتنے بڑے انقلابی بنے، ان کے پاس دوسرا آپشن، تیسرا آپشن، 100واں آپشن کوئی نہیں تھا سوائے اس کے۔ تو یہ ہونا تھا، بس کچھ میڈیا میں کیا سرائیاں ہوئیں، گفتگویں ہوئیں، مری ملاقاتیں ہوئیں اور وہاں جا کر چیزیں ڈسکس ہوئیں۔ اب ایک چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کا نوٹیفیکیشن 2022 میں 3 سال کا تھا۔ اس کے بعد آرمی ایکٹ میں، دیگر جو فورسز ہیں دونوں، ان کے ایکٹ میں امینڈمنٹ کی گئی، 8A 8B 8C ان کا جو سیکشن تھا اس پر امینڈمنٹ کر کے اس کا اطلاق ماضی سے کر دیا گیا۔ مدت ملازمت تمام سروسز چیف کی 5 سال کر دی گئی اور پھر ایکسٹینشن کا دوبارہ راستہ بھی کھول دیا گیا۔ ریٹائرمنٹ کی عمر بھی ختم کر دی گئی، یعنی اگر کوئی چاہے تو تعیاد بھی بیٹھ سکتا ہے، ایکسٹینشن لیتا رہے۔ اب ایسی صورتحال میں نومبر 2027 میں انہیں 3 سال مکمل ہونے لگے تھے، تو گفتگو یہ کی جا رہی تھی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کسی صورت نوٹیفیکیشن جو ہے وہ نہیں کریں گے، لہٰذا آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ اپنے 5 سال جو کہ قانون میں خود اسی حکومت نے کیے 2024 میں، اسی پہ عمل درآمد نہیں ہوگا۔ دیکھیے یہ ایک طے شدہ اصول ہے کہ جب کسی قانون کا ماضی سے اطلاق ہوتا ہے تو آرمی چیف کی مدت ملازمت موجودہ ٹرم کی 5 سال ہی تھی، 3 سال نہیں تھی۔ ہاں، نوٹیفیکیشن جو 3 سال کا تھا اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، اٹ سیلف ایک نیا نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی مدت ملازمت 5 سال بائی دا آپریشن آف لا ہو چکی ہے اور عدالتوں سے یہ طے شدہ اصول ہے۔ میں بار بار ایک بات کرتا رہا ہوں۔ اب کیا ہوگا؟ چلیں وفاقی کابینہ کی جانب سے یا پھر زیادہ سے زیادہ جو وزارت دفاع ہے وہاں سے ایک نوٹیفیکیشن ہوگا کہ جی وہ 2 سال ان کے مزید قانون کے مطابق ایکسٹینڈ کر دیے گئے۔ نواز شریف صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ اگر وہ یہاں پر کوئی دل گردہ دکھاتے اور کوئی وہ دوسرا آپشن لیتے تو حضور 5 سال کا قانون تھا۔ عدالتیں 26ویں ترمیم کے بعد یہ نہ تو نواز شریف صاحب کی ہیں، نہ آصف علی زرداری کی ہیں، یہ کسی اور کی ہیں، وہ جس کی ہیں وہاں پر یہ سماعت ہوتی، حکومت کو ڈائریکشن دی جاتی اور نوٹیفیکیشن تو پھر بھی ہو جاتا، تسلسل تو پھر بھی جاری رہتا۔ لیکن یہاں پر کچھ اور لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو اب نوٹیفیکیشن نیا کہیں 5 سال کا نومبر میں اب تو کنٹینیو نہیں کر جائے گا، کہ جو ایکسٹینشن کی ضرورت 2027 میں پڑتی وہ اب پڑ جائے گی۔ تو یہ ڈیبیٹ اب تک ہے برحال، لیکن مجھے ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ وہ 5 سال کا جو کنٹینویشن پیریڈ ہے وہ یہی پورا ہوگا اور اس میں مزید کوئی دو رائے نہیں تھی۔ ایک میڈیا میں طوفان تھا، ایک قیاس آرائی تھی، نواز شریف صاحب کو ایک مرتبہ پھر انقلابی بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو یہ برحال اب تک کے موضوعات تھے۔ اس حوالے سے جو بھی مزید تفصیلات ہوں گی وسیم ملک اپنے اسی پلیٹ فارم کے توسط سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔